بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام 11 آر. میں وسیم بادامی. ملکی سیاسی معاملات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کا، دشنام ترازیوں کا سلسلہ بڑا کامن ہے. ایجنٹ قرار دینے کا سلسلہ بھی بڑا کامن ہے. لیکن جب اس طرز کے بیانات، اور وہ بھی کسی ایسی دو جماعتوں کے درمیان ہو جس میں سے ایک کا تشخص مذہبی اور دوسرے کا ذرا سا ایک رائٹ ونگ کی جماعت کا ہو بظاہر، اور پھر یہ الزامات جو ہم نے جس طرح کے سنے پچھلے دنوں میں دو پارٹیز کے درمیان، تو یہ معاملہ ذرا زیادہ سنجیدہ رخ اختیار کرتا ہے. خالصتاً اس موضوع پر تو ہم بریک کے بعد بات کریں گے، لیکن عمومی نوعیت کی گفتگو کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی جناب مفتی منیب الرحمان صاحب سے. اور گفتگو کا پس منظر یہی ہے، آپ نے حالیہ بیانات کچھ سنے. ایک جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہودی لابی کے ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب، اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں کی گئیں. مفتی منیب الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت نوازش آپ نے وقت نکالا. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ کس سطح کی شخصیت یا عالم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو، کسی ملک کا، یا پھر اس کیس میں تو معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، کسی ملک کا نہیں بلکہ ایک مذہب کا، جس طرح اس کیس میں فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کو یہودیوں کا ایجنٹ قرار دے دیا کہ جناب تو یہ ہیں. یہ اختیار شرعی اعتبار سے کس کو ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اصولی مسئلے پر بات کروں گا. جی بالکل. اور جو شخصیات کا تصادم یا الزامات یا جوابی الزامات ہیں جی وہ میرا موضوع نہیں ہے. بالکل صحیح. اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو اسلام کے مسلمات، معتقدات اور ایمانیات جو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہوں، جو ان کا انکار کرے تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. اب رہا یہ سوال کہ یہ کون طے کرے گا، تو یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ افراد کا کام نہیں ہے. البتہ جو بھی مستند اور ثقہ مفتی علماء ہیں، وہ ان کا یہ کام ضرور ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز کفر ہے، اس کا مرتکب اسلام سے خارج ہے اور اس کا شرعی حکم یہ ہے. اچھا. فتوے میں اور قضا میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح اقلیت یا مائنارٹی کی استعمال ہوتی ہے، اور یہ بولتے ہی ذہن غیر مسلم کی طرف جاتا ہے. حالانکہ مائنارٹی یا اقلیت ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، اضافی اصطلاح ہے. یہاں پاکستان میں ہندو آبادی کے تناسب سے اقلیت میں ہیں، تو ہندوستان میں مسلمان آبادی کے تناسب سے اقلیت میں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مائنارٹی یا اقلیت کی اصطلاح کو مطلقاً ترک کر دینا چاہیے. سب پاکستانی ہیں، کوئی جو مسلمان ہیں وہ مسلم پاکستانی ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ نان مسلم یا غیر مسلم پاکستانی ہیں. لیکن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ جو ٹرم اقلیت ہے یہ آپ کہنے کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں جی ہاں، یہ پسندیدہ بھی نہیں اور یہ ویسے بھی اضافی ٹرم ہے. دوسری بات میں آپ کے پروگرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام عرف یہ ہے کہ عیسائی مذہب کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی نسبت سے، مگر آج کل جو کرسچین ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانا پسند نہیں کرتے، مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا
اس میں گرامی عیسیٰ بھی ہے اور مسیح ابن مریم بھی ہے، اس لیے اگر وہ اپنے آپ کو مسیحی کہلانا پسند کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور عالم عرب میں انہیں مسیحی ہی کہا جاتا ٹھیک ہے۔ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میں ایک بات اگر اور اس کی وضاحت کریں، ایک تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے رائٹ پلیٹ فارم کیا، اور بالکل میں آپ سے کوئی سیاسی شخصیات کے عنوان سے بات بھی نہیں کر رہا ہوں، عمومی نوعیت کی گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ کام کرے جو کہ آپ نے بتایا کہ اس کا رائٹ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے، کسی کو کسی کا ایجنٹ قرار دینا، یا اسی انداز سے ہمارے ہاں ایک بڑا المناک معاملہ ہے کفر کے فتوے لگانا، فلاں کافر، فلاں یہ، فلاں واجب القتل، اس کیس میں اگر کوئی کسی کو ایجنٹ قرار دینا، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ یہ عدالتوں کا کام ہے، اور اگر کوئی انڈیویجول یہ کام کرے تو کیا یہ شرعاً وہ حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے، یا یہ مکروہ عمل ہے، یا کیا ہے؟ جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مفتی یا عالم جو فتوے کے مقام پر ہے وہ کفر کو کفر کہے گا، اور اس میں کسی کے لیے کوئی قابل اعتراض بات نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہے تو میں کہوں گا وہ کافر ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں یا آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو میں کہوں گا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن یہ فتویٰ ہوتا ہے، یہ قضا نہیں ہوتی۔ کسی نے توحید کا انکار کیا ہے یا نہیں کیا، رسالت کا انکار کیا ہے یا نہیں کیا، جب اس کے خلاف کوئی عدالت میں دعویٰ لے کر جائے گا تو پھر عدالت اس بات کو اسٹیبلش کرے گی کہ آیا یہ الزام درست ہے یا عدالتی معیار پر ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو اس کے بارے میں عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت فیصلہ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت نوازش جناب مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ ہم ایک عمومی نوعیت کی گفتگو کر رہے تھے، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر بالکل پریسائسلی بات کریں گے۔ یہ معاملہ الیکشن کے دنوں میں ہم ذرا سن رہے تھے، عمران خان صاحب کی جانب سے ایک طرز کے بیانات، فضل الرحمان صاحب کی جانب سے دوسری طرز کے بیانات، پھر پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ڈیبیٹ کا ایک بار پھر آغاز کیا اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں، پھر عمران خان صاحب نے کہا میں عدالت جاؤں گا۔ ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے دو نمائندہ شخصیات ہوں گی، جن کا بھی تشخص کسی حد تک مذہبی ہے، اگرچہ دونوں کا ایک سیاسی تشخص تو ہے ہی۔ جناب مفتی عبدالقوی صاحب ہوں گے تحریک انصاف سے، جناب حافظ حمداللہ صاحب ہوں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے۔ اور یہ کیا معاملہ ہے، یہ بات سیاست سے نکل کر مذہب، ایجنٹ، یہودی، فلاں فیملی، فلاں کی بیوی، اس تک کیوں جا پہنچی اور عدالت تک کیوں جا پہنچی؟ ایک بریک کے بعد اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مذہبی امور کے صدر ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے بہت ہی سینئر رہنما، سیزن پولیٹیشین، سینیٹر ہیں جناب حافظ حمداللہ صاحب۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش دونوں مہمانان کی۔ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ تو ہوتا رہا ہے، اور یہ حالیہ ایک انٹرویو سے مزید ذرا معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ کچھ کلپس میں دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی صاحب کو دیکھو، سب کو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی ساتھ ملا لیا۔ عمران خان تم کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کے سامنے آج یہ کہتا ہوں، نہیں ڈیزل نہیں کہنا، ڈیزل بری بات ہے۔ فضل الرحمان کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ امریکنوں کو کہتا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، جو چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نیا پاکستان کا کیا مطلب؟ ایک نیا پاکستان تو ہمیں 71 میں مل گیا۔ ہم جانتے ہیں ایسے نعروں کے پیچھے کیا پروگرام ہے۔ ہم بین الاقوامی سازشوں کو جانتے ہیں،
یہودی لابی پاکستان کے بارے میں کیا سازشیں کر رہی ہے اور پاکستان کے اندر یہودی لابی کے کون سے نمائندے ہیں جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے پہ جا رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں. صاحب یہ آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ مولانا صاحب جوش خطابت میں کہہ گئے یا آپ ان کی بات پر قائم ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہودی لابیز پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہی ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقے میں ان کا ایجنٹ کون ہے, اور وہ بالکل عمران خان صاحب ہیں. آپ اس بات پر قائم ہیں یا جوش خطابت میں ذرا جلسے ولسے میں تھوڑا سا ایک معاملہ ہوتا ہے تو بندہ نکل جاتا ہے منہ سے کچھ بھی, ایسا ہوا ہے فضل الرحمان صاحب نے ایسا کچھ کیا؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بادامی صاحب ہماری قیادت نے بات کی ہے, وثوق کے ساتھ اعتماد کے ساتھ بات کی ہے, ہمیں اس پر اعتماد ہے. جو بھی بات انہوں نے کی ہے اس اعتماد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پر یقین بھی رکھتے ہیں. اصول اور اعتماد کے ساتھ بات کی, کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اصول اور اعتماد کے ساتھ ثبوت بھی ہوتا تو بہت ہی اچھا ہو جاتا. پھر ہم بھی مل کے تبرہ کرتے ہیں عمران خان. وہ تو پی ٹی آئی والے عدالت میں جاتے ہیں, اس عدالت میں وہ جائیں گے جس عدالت کو انہوں نے شرمناک کہا, جس عدالت کو انہوں نے بے شرم کہا, وہ جائیں گے اس عدالت میں ہمارے خلاف. پہلے تو وہ اپنا وہ شرمناک اور بے شرم کا لفظ کیا, اس کی صفائی. اصول تو یہ ہے نا کہ اگر میں آپ پر الزام لگاؤں تو میں ثبوت لاؤں. اصول یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں پھر آپ عدالت جائیں, اور پھر مطلب یہ تو اصول نہیں ہے. ویسے اخلاقی تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر الزام لگاؤں تو ثبوت بھی لاؤں. بادامی صاحب, آپ نے وہ کلپس نہیں دکھائے, آپ نے میڈیا والوں نے وہ نہیں دکھائے جو سب سے پہلے جب لاہور اکتوبر 2011 میں عمران خان نے جلسہ کیا, اور جلسے میں انہوں نے, بلکہ پریس کانفرنس میں, جلسے میں نہیں پریس کانفرنس میں انہوں نے مولانا کے متعلق کیا الفاظ استعمال کی. دوسری بات, جب ممنون حسین صاحب کی صدارتی انتخاب ہو رہا تھا, کیا کہا تھا ویسے مجھے بتا دیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. منافق کا لفظ کا. اور اس کے بعد جب میڈیا کے جب صدارتی انتخابات ہوئے, میڈیا کے پاس آئے تو انہوں نے کے پی کے کے حوالے سے مولانا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. اس کے بعد جب عمران خان آئے انہوں نے کون سی زبان استعمال کی؟ دیکھیں میرے بھائی, آپ اگر شائستگی کی زبان استعمال کریں گے, آپ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہیں, تو اس کو آپ کو مثبت جواب ملے گی. جب آپ پاکستان میں ایک ایسی قیادت جو پاکستان میں ان کے 5 پارٹیوں نے زیادہ ووٹ لیے ہیں, جس میں ایک جمعیت علماء اسلام ہے, صحیح ہے, لاکھوں ووٹ لیے, 30,000 مدارس کی سرپرستی کر رہی ہے, اس کی قیادت جمعیت علماء اسلام ہے بتوسط وفاق المدارس. جب آپ مولانا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ لوگ جو مدارس میں ہے, وہ اساتذہ, وہ علماء, وہ دینی حلقے, اس کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف انتہا پسندی, شدت پسندی, دہشت گردی کے نام پر ایک جنگ شروع ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب تو امریکہ کو نشانہ نہیں بنا رہے جب ٹانک میں جلسہ کر رہا تھا, اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بنا رہے, نیٹو کو نشانہ نہیں بنا رہے, لیکن انہوں نے سب سے پہلے مولانا پر تنقید شروع کی. کیا اس جنگ میں ان کا نشانہ مدارس نہیں ہے بیرونی قوتوں کی؟ ان بیرونی قوتوں کی پشت پر یہودی لابی ہے. کیا اس جنگ کا نشانہ مدارس نہیں ہے؟ اسی کو مد نظر رکھ کر اسی مذہبی قوت کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے. آپ مجھے بتاؤ, یہ کرٹیسائز کرنا, اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے, اور اس کا نقصان دینی حلقے کو جا رہا ہے, فائدہ مغربی قوتوں کو جا رہا ہے. آپ کی ابتدائی گفتگو سے مزید بھی بہت سوالات نکل رہے ہیں, لیکن میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایک ابتدائی موقف پاکستان تحریک انصاف کا لے لوں, پھر دوبارہ آتا ہوں. بہت سارے مزید سوالات کو بھی جنم دیا آپ کی اس گفتگو نے. لیکن مفتی عبدالقوی صاحب, میرا بالکل پہلا بنیادی سوال یہ تو ٹھیک ہے کہ جنرلی سپیکنگ, میں ایز این اینکر کوئی رائے نہیں دیتا, لیکن جنرلی سپیکنگ کسی کو کسی کا ایجنٹ قرار دینا شاید کوئی بہت آئیڈیل کام تو نہیں ہے. لیکن سر, اگر آپ بھی کسی کے لیڈر کو, اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں لیڈر جو ہوتا ہے وہ مطلب کافی, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کے آپ گھر والوں کو برا بلا کہتے ہیں, وہ شاید اتنا مائنڈ نہیں کریں گے, ان کو لیڈر کو کہتے ہیں تو بڑا مائنڈ کریں گے. ایک وہ کہتے ہیں ہمارے باپ سے بڑھ کر ہے,
اور پھر دوسرا معاملہ یہ کہ وہ بھی ایسا لیڈر جس کا ایک دینی تشخص بھی ہو, جس کی ایک ریلیجیس فالوئنگ بھی ہو. جب آپ اس کو منافق کہیں گے پریس کانفرنسز میں, جب آپ ڈیزل کر کے تنزیہ انداز میں کہیں گے کہ یار ڈیزل نہ کہو, تو سر سامنے سے کچھ نہ کچھ جواب تو آئے گا. وہ جواب غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر کچھ نہ کچھ تو آئے گا نا سامنے سے. کیا خان صاحب نے مناسب کام کیا یہ الفاظ کہہ کر جو انہوں نے کہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, میں ہمیشہ حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کیا کرتا ہوں. جس وقت محترم جمالی صاحب بن رہے تھے وزیر اعظم, ہاں, اس وقت میرے قائد محترم عمران خان صاحب نے کس کو ووٹ دیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو. میں تو وہی بات بڑے درد دل سے کہوں گا, میرے نبی رحمت کا بھی فرمان ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اتق شر من احسنت الیہ, جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو. مولانا فضل الرحمان کو اس لیے ووٹ دیا جا رہا ہے کہ میرا قائد سمجھتا ہے کہ وہ جمالی سے دینی حوالے سے بہتر ہے. جب مولانا کو ووٹ دیا گیا, اب میں پھر درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ آغاز کس کی طرف سے ہوا ہے؟ والبادی ازلم. یہ ہمارے اہل علم کا قول ہے کہ جو ابتدا کرتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے, اور سارا گناہ گفتگو کا بھی اور رد عمل کا اسی شخص پہ ہوتا ہے. ابتدا مولانا صاحب نے کی, آپ نے کی ہے؟ کس نے کی ابتدا؟ میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عملی طور پر عمران خان صاحب نے ووٹ دیا فضل الرحمان کو. اس کے بعد سب سے پہلے, میں تو اس بات کا خود گواہ ہوں, قادیانیت کی بات سب سے پہلے کس نے کی؟ یہودیت کی بات سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر میں عمر اللہ حضرت فاروق اعظم کے قانون کو لے کے آؤں گا, جو اپنی گفتگو کے آغاز میں کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے, دوسری طرف وہ منافق اور ڈیزل بھی کہتا ہے نا ایک لیڈر کو. یہ کہنا ٹھیک ہے؟ میں بات بتا رہا ہوں نا, میں نے کہا کہ شاید میں نے ترجمہ چونکہ نہیں کیا, آپ نہیں سمجھ سکے. والبادی ازلم, جو آغاز کرتا ہے. میں تو بہت ہی لا علم آدمی ہوں, ترجمہ کریں. میں اتنا کہاں کہ مجھے آیات کا سمجھ آیا, آپ ترجمہ کریں. میں تو بہت ہی گناہگار اور لا علم کہہ رہا ہوں آدمی کہ والبادی ازلم میں نے پہلے پڑھا کہ معنی یہ ہے کہ جو گفتگو کے اندر برائی کا آغاز کرتا ہے یا عملی طور پر گفتگو کے اندر ظلم کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ گناہگار وہی ہے, وہی ازلم ہے کہ اس نے ایک غلط چیز کی بنیاد رکھی. پہلی اس کے بعد اس کے ریئیکشن میں اگر کوئی غلط کام کیا جائے تو وہ غلط نہیں ہے, وہ گناہگار نہیں ہے. چونکہ ابتدا ایک جانب سے ہوئی تھی تو پھر ریئیکشن میں اگر اتنا ہی غلط کام کیا جائے تو وہ خیر ہے, شرن ٹھیک ہے. محترم, میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں اب تک جو انتخابات کے اندر جو گفتگو کی عمران خان صاحب نے دینی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, میں پوچھتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ کون سا ان کا جملہ ایسا تھا جو میں یہ بات کہوں کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ منافق کہنا کسی کو ٹھیک ہے؟ جو موجود ہے, آپ مجھے منافق کہیں ٹھیک ہے؟ میں عرض تو کر رہا ہوں, میں میری بات سنیں نا. منافقت کی جو بات ہوئی اس کی طرف میں بھی آتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اللہ کا قرآن کہتا ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا بِالظُّلْمِ. بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب قادیانیت اس کے بیک پہ ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہودی لابی اس کے بیک میں ہے. میں بڑی جرأت سے یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں شرعی طور پر یہ جملہ قابل تعزیر جرم ہے, اگر ہم عدالت کی طرف جاتے ہیں تو میں شرعی طور پر یہ بات ثابت کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. جو آدمی کسی کو یہودی نواز کہتا ہے یا یہودیت کے حوالے سے الزام لگاتا ہے, وہ اس کا یہ گناہ اور اس کا یہ جملہ قابل تعزیر جرم ہے, اور پاکستان کے قانون میں دیکھا جائے تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن بہرحال مولانا نے جب یہ بات کی تو اس کے جواب کے اندر جو عمران خان نے بات کہی منافقت والی, وہ بات کر دوں. میں بڑے درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ مولانا نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی پچھلے حکومت کے آنے سے پہلے. یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, آج کوئی بات چھپ نہیں سکتی. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ جناب ہم ایک بات کہیں اور پھر اس سے بعد. مولانا نے خود پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, کیا کہا کہ پچھلے آنے والی حکومت کے زمانے سے پہلے کہ اگر اس ملک میں زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آتے ہیں تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ. لیکن پھر جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب حکومت بنتی ہے, سب سے پہلے صدر پاکستان کے لیے محترم ہمارے فضل الرحمان صاحب تجویز پیش فرما رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ محترم زرداری صاحب ہے. اور سر یہ تو سیاسی اختلاف ہے نا, آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے, خان صاحب کی رائے بھی غلط ثابت ہوئی نا, ملک ٹوٹا تو نہیں نا الحمدللہ. تو یہ تو سیاسی اختلاف ہے نا, اس پہ تو اس کی تو گنجائش بنتی ہے نا. سر صاحب نے کہا ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے اور ان کے نوجوانوں کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. جن لوگوں مجھے صرف ایک بات بتا دیں, پھر میں حافظ صاحب کی طرف جاؤں. صرف ایک بات کا جواب اور دے دیں. ایک ایسی شخصیت جس
کا تشخص دینی بھی ہو, مذہبی طالب علم ان کے فالوورز ہوں, ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کو اس طریقے سے نک نیم سے پکارنا یا طنزیہ انداز میں کہنا کہ یار ڈیزل نہ کہو, یار ڈیزل نہ کہو یار, یہ ٹھیک ہے؟ اس سے دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی لوگوں کی, خاص طور پہ ان لوگوں کی جو ان کو اپنا سیاسی یا مذہبی رہنما مانتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ لفظ ڈیزل ہم نے نہیں دیا. لفظ ڈیزل کس جماعت کی طرف سے آیا تھا؟ جن کو انہوں نے صدر پاکستان بنایا. بات یہ ہے کہ میں اس جلسے کے اندر خود موجود تھا, سٹیج پر میں موجود تھا, خان صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہاں سے عوام کی طرف سے یہ ایک بات آئی تو خان نے روکا. ایک بات اگر عوام کی طرف سے, آج کی دنیا کے اندر لوگ جو ہے بے خبر نہیں ہیں مولانا کا کیا ماضی ہے, مولانا کے پرویز مشرف سے کیا معاملات تھے, زرداری صاحب کے ساتھ کیا معاملات تھے. اب مسلم لیگ نون کے ساتھ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے, اسلامی نظریاتی کونسل کی چیئرمین شپ کے حوالے سے, محترم درانی صاحب کی وزارت کے حوالے سے, جس طریقے پہ جناب وہ لجاجت کے ساتھ ایک چیز کو مانگنے کے لیے, جس طرح ایک آدمی کو پیاس لگی ہوتی ہے اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے, اب یہ آپ کی کیفیت ہوگی, یہ آپ کا کردار ہوگا. میں تو سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو, جنہوں نے ثابت کر دیا کہ آپ اگر یہودیت کی بات کرتے ہیں, اگر آپ قادیانیت کی بات کرتے ہیں تو ہم اس آدمی کو مخلص بھی سمجھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, حافظ عبداللہ صاحب صحیح, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور انہیں مسترد کر دیا. حافظ عبداللہ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے نا, آپ نے الیکشن سے پہلے یہ بات کہی تھی اور ہمارے پروگرام میں دہرائی بھی کہ بھائی عمران خان صاحب کو ووٹ دینا گناہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو ووٹ دینے والا. یہ گناہ 76 لاکھ لوگوں نے کر لیا پاکستان میں 11 مئی کو. آپ کی بات کو تو رد کر دیا نا, مذہبی اعتبار سے آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور وہ جو بات کر رہے ہیں مفتی صاحب کے ایک ماضی رہا ہے, کبھی آپ نے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے ایک بات کی تھی عورتوں کی حکمرانی, پھر انہوں نے جمالی صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب سارے حوالے دیے. جی حافظ صاحب. دیکھیے بادامی صاحب, اس مفتی صاحب کی پاکستان کی سیاسی جدوجہد میں کوئی ماضی نہیں ہے, نہ عمران خان کا ہے, نہ وہ جو اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں نہ اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے ان کا. آج اگر 73 کی آئین میں یہ ہے کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کا ہوگا, صحیح ہے. اگر آج اس 73 کی آئین میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی بغیر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, اگر آج اس آئین میں ختم نبوت کا عقیدے سے انکار کرنا کفر ہے, اگر آج اس آئین میں قادیانیت کو غیر مسلم قرار دے کر اقلیت قرار دینا, اس سے تو عمران خان بھی انکار نہیں کریں گے آپ کی باتوں سے. اگر یہ ہے کہ ملک کا حکمران مسلمان ہونا چاہیے, یہ سارے کے سارے جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے میرے بھائی. اچھا, جب یہ خدمات ہے جمعیت علماء اسلام کی, آج اگر پاکستان میں دینی مدارس محفوظ ہے تو یہ جمعیت علماء اسلام کی برکت ہے. آج اگر مفتی عبدالقوی اتنے دڑادڑ آواز سے بول رہے ہیں, یہ آواز جمعیت علماء اسلام نے دی ہے. آپ جا کے یہی باتیں بنگلہ دیش میں کرے, بنگلہ دیش میں آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ باتیں, یہ آواز آپ کو جمعیت علماء اسلام نے دی ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ عمران خان نے مولانا کو ووٹ دیا, کیا عمران خان نے مولانا کو ووٹ دیا اس لیے کہ بعد میں پھر مولانا کو گالی دے؟ میں بادامی کو افطار کے لیے بلاتا ہوں, اچھا خاصا افطار کھلاتا ہوں, اور جب جاتے ہوئے پھر ان کو گالی دیتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشرف کا جو کو ہوا 12 اکتوبر 99 کا, اس کی حمایت کس نے کی؟ اور پھر ریفرنڈم ہوا, اس کی حمایت کس نے کی؟ 88 میں ہم اپوزیشن میں تھے, 90 میں ہم اپوزیشن میں تھے, 93 میں ہم اپوزیشن میں تھے, 96 میں ہم اپوزیشن میں تھے, 2002 میں ہم اپوزیشن میں تھے, یہ سارے. لیکن ایک بات, اتنی آیاتیں انہوں نے پڑھی عمران خان کو صاف اور شفاف ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیاتیں انہوں نے پڑھی, تو اس پر بھی ایک آیات پڑھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, زنا کو قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر کسی نے زنا کی تو اس کو سنسار کرنا ہے. اگر ایک بڑا ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے, اگر شادی شدہ تھا تو پھر اس کو رجم کرنا ہے. تو آپ عمران خان کو کیسے پاک صاحب شفاف سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ مفتی صاحب اب اس کے جواب میں وہ بھی پتہ نہیں کچھ ایسی بات کر دیں گے جو کہ نشر ہونے کے قابل نہیں ہوگی. یہ تو بڑا ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے. مطلب اب مجھے تو دینی طور پہ جانتا نہیں ہوں, لیکن کسی کا عیب پتہ نہیں وہ ہے بھی ان میں یا نہیں, مجھے نہیں معلوم. اس طرح عیب کو فخری انداز میں نشر کرنا جو کہ مجھے نہیں معلوم ہے بھی ان میں یا نہیں, یہ ٹھیک ہے شرن؟ یہ جو آپ اس طرح یعنی قرآنی آیات کا حوالہ دے کر کسی کو یہ قرار دینا جو آپ دے رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے کیا حافظ صاحب؟
بالکل ٹھیک ہے، یہ مسلم ہے. کیا سیتاوائٹ سے زنا عمران خان نے خود اعتراف نہیں، یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ. نہیں، یہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا الفاظ کا انتخاب بڑا بہتر کر لیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ کا انتخاب بہتر کر لیں. کیا ان کے بچے یہود کی تربیت مفتی صاحب جواب دے دیں. ٹھیک ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کو میں جواب دے دوں اس کا. اور جی مفتی صاحب. محترم بادامی صاحب، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہی جو انداز ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ مسترد ہوئے. سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر یہ دین کو لے کے آتے ہیں، الزام تراشی سے کام لیتے ہیں. لوگوں کو مرزائی بنانا ہو، لوگوں کو مرزائی کہنا ہو، لوگوں کے اوپر مرزائیت کے حوالے سے الزام لگانا ہو، لوگوں کو امریکہ کا ایجنٹ کہنا ہو، لوگوں کو یہودی نواز کہنا ہو، لوگوں کے جو ماضی کا کردار ہے جس کو اللہ بھی معاف کر چکے، آج یہ لوگ ان کے اس کردار کے حوالے سے جب گفتگو کر رہے ہیں، سامعین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ہے، 28 کی رات ہے، حافظ قرآن ہو کے جس انداز سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، خدا کی قسم مجھے شرم آ رہی ہے، کیونکہ میرے ہم شکل ہیں، حافظ قرآن ہے. کم از کم عقل کی بات کرنی چاہیے. اس وقت ہم سیاسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. نہ کرے میرے بھائی، لیڈر بنے ہوئے اتنے بہائی اور بے شرمی نہ کرے، پھر میں بات نہیں کرتا ہوں. اتنی بہائی اور بے شرمی کی فوائد کا عمل کرتے ہیں. آپ قرآن اور سنت کا حامل ہوتے ہوئے آپ ان کے پیچھے پڑ رہے ہیں. آپ بھی عالم دین ہیں، آپ بھی مفتی ہیں. جب میں جمعیت علماء اسلام کے کسی کارکن کے حوالے سے بھی بات نہیں کروں گا، چونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں، احترام انسانیت والا آدمی ہوں، اکرام مسلم والا آدمی ہوں. جو باتیں ہمارے حافظ صاحب نے کی ہیں اللہ ان کو مبارک فرمائے. بات یہ ہے کہ ہم نے جب سیاسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا قائد کہہ رہا ہے کہ ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. میرا قائد یہ کر رہا ہے کہ ہم اس کے اندر عمر لا نافذ کریں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بڑی جرأت سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو انتخابات کے موقع پر گفتگو ہوئی ہے، اسلامی حوالے سے ہم نے زیادہ گفتگو کی ہے یا جمعیت علماء اسلام نے زیادہ گفتگو کی ہے؟ ہم نے جو منشور پیش کیا ہے وہ بھی آج عوام کے سامنے موجود ہے، جو ہم نے وعدے کیے وہ بھی عوام کے سامنے موجود ہے. الحمدللہ اس وقت ہم نے مختصر وقت کے اندر عدل و انصاف کے حوالے سے وہاں ایک موبائل سسٹم قائم کیا ہے. عید الفطر کے بعد ہم انشاءاللہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر صحت کے حوالے سے، مفت علاج کے حوالے سے تمام ایک نظام لے کے آ رہے ہیں، یکساں نظام تعلیم لے کے آ رہے ہیں، اور اپنے تمام سکول کے جو تعلیمی ہیں ان کی اداروں کے اندر حفظ قرآن اور ناظرے کے قرآن کے نظام کو لے کے آ رہے ہیں. ہم تو اس نظام کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم حضرت فاروق اعظم کے قانون کو پاکستان میں نافذ کریں. اس کے بعد ہم قومی علماء انہوں نے بھی اسلام زندہ باد کانفرنسز کیے پورے پاکستان میں، آپ نے اپنے بیانات دیے، وہ تو اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. بادامی صاحب، جی حافظ صاحب. بادامی صاحب اللہ تعالیٰ مبارک کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ PTI کو توفیق دے کہ KPK میں اسلام نافذ کرے. لیکن پھر یہ بتایا کہ اسلام جب نافذ ہوگا تو سب سے پہلے کون لٹکے گا؟ سب سے پہلے پھر کون لٹکے گا میرے بھائی؟ پھر ریکارڈ تو ہم نکالیں گے کہ یہ کچھ ہوا ہے، لہٰذا لٹکانا ہے یا نہیں لٹکانا ہے. ابھی شریعت نافذ کرے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کی کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، نظام نافذ کریں گے. یہ تو بات یہ ہے. آج KPK سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. آپ کا وزیر اعلیٰ یہاں بنی گالہ میں عمران خان صاحب کو صحت کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں، اگلے دن ایجوکیشن والے بریفنگ. چلیے آپ گورننس پہ آ گئے نا، موضوع پر ہیں. ایک منٹ میں نے آپ سے دو بڑے معصومانہ سوالات پوچھنے موضوع کے اعتبار سے. دو معصومانہ سوالات ہیں، 5-6 منٹ رہ گئے پروگرام میں. یہ مجھے بتائیں، یہ الیکشن کے دنوں میں ہری پور میں اس کے نتیجے میں باقاعدہ مسلح تصادم بھی ہوا. تب کہا گیا یہ آدمی قادیانی ہے عمران خان، اب کہا گیا یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہ کون ہے یہ آدمی؟ یہ تو بتا دیں مجھے. حافظ صاحب بتائیے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی. کبھی آپ کے جلسے میں، کبھی آپ کے اسٹیج سے قادیانی کہا گیا، کبھی یہودیوں کا ایجنٹ. یہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے عمران خان صاحب؟ یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، میں نے آپ کا سوال نہیں سمجھا. میں نے سنا عمران خان صاحب کو ابھی یہودیوں کا ایجنٹ کہا مولانا صاحب نے. اس سے پہلے آپ ہی کے ایک جلسے سے آواز آئی کہ یہ آدمی قادیانی ہے. یہ کیا ہے؟ کون ہے عمران خان؟ نہیں وسیم بادامی صاحب، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ عمران خان صاحب، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ عمران خان صاحب یا خود عمران خان صاحب قادیانی ہے یا یہودی ہے. ہاں، ہم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے اس کے پشت پر یہودی لابی ہے. ایک بات. جہاں تک ہم نے قادیانیوں کی بات کی، الیکشن سے پہلے میڈیا نے خود وہ ویڈیو جاری کی
کہ وہ قائدیانوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم اگر منتخب ہوئے، ہماری حکومت آئی، ہماری اکثریت آئی، قائدیانوں کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو ہم ختم کریں گے، ہمیں ووٹ دے، اس پر ہم بات کرتے ہیں، لہٰذا اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مجھے ایک بات اور بتا دیں، یہ جن 76 لاکھ لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، ان کو گناہ ملے گا نا اس کا؟ حافظ عبداللہ صاحب، جس کے آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ حرام کے مرتکب ہوں گے وہ لوگ جو ووٹ دیں، تو گناہ ملے گا نا ان 76 لاکھ لوگوں کو؟ میں صرف آپ کے توسط سے مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، پہلے میرے سوال کا تو جواب دیں۔ نہیں، وہ دیتا ہوں، اسی بات میں جواب بھی ہے، اچھا، اسی سوال میں جواب ہے، جو بات میں کرتا ہوں اسی میں جواب ہے۔ جی دیں۔ آپ نے ووٹ کی بات کی کہ 76 لاکھ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، کیا انہوں نے جرم کیا؟ مفتی صاحب ایسا کرے، معارف القرآن اٹھائے، تفاسیر اٹھائے، ووٹ کی حیثیت شرعی کیا ہے؟ امانت، وکالت، شہادت۔ کیا ووٹ استعمال کرنا ایک ایسے آدمی کے حق میں جو شراب پیتا ہو، جو ڈاکو ہو، جو زانی ہو، میں عمران خان کی بات نہیں کرتا ہوں، میں جنرل بات کرتا ہوں، کیا اس کو ووٹ دینا ایک عالم دین کے مقابلے میں کیا یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ بتا دیں جی، جرم ہے یا نہیں، پھر یہ بتائیں گے کہ 76 لاکھ لوگوں نے جرم کیا یا نہیں کیا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جمعیت علماء اسلام نے یہ جو انتخاب پہلے ہوا ہے، جو اب دوبارہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، ان میں میرے اپنے کئی دوست ہیں علماء جن کو ٹکٹ نہیں دی گئی، ان کو مسترد کیا گیا، اور ان لوگوں کو جناب ٹکٹیں دی گئی ہیں جن کا میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنی جھانکنا دیکھیں نا، اب مفتی صاحب آپ نے بھی وہی کام نہیں کیا جو کام حافظ صاحب فرما رہے ہیں، وہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں، آپ بھی لوگوں کے بارے میں رائے دے رہے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس روش کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھے کہ یہ یہودیوں کا ایجنڈ ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ بڑا ذاتی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ ایک شہادت ہے اور امانت ہے۔ میں جمعیت علماء اسلام سے علماء کی بجائے غیر علماء کو لے کر آنا، اور جس انداز سے پھر ان کی تائید کی جا رہی ہے، پھر جس انداز سے ان کو مسلط کیا جا رہا ہے اس دینی جماعت کے اوپر، آج بیچارے حافظ حسین احمد صاحب کہاں ہیں؟ حافظ حسین احمد صاحب جیسے میرے سینکڑوں علماء ہیں جن کا مجھ سے رابطہ ہے اور جن کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں اب ان کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میں بڑے جرأت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر 80% مدارس ایسے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو اپنا دینی اور مذہبی رہنما نہیں مانتے۔ ان کو پتہ ہے کہ مولانا صرف اور صرف ایک سیاسی آدمی ہے، اور جہاں سے ان کو مفادات ملیں گے اسی کے ساتھ الحاق کریں گے، چاہے تو پو سے الحاق کر لیں، چاہے تو عوامی نیشنل پارٹی سے الحاق کر لیں، چاہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے کر لیں، کیونکہ نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی۔ چلیں حافظ صاحب انہوں نے دے دیا جواب، اب آپ خدا کا واسطہ مجھے تو جواب دیں۔ دیکھیں ایک منٹ، نہیں حافظ صاحب پہلے جواب دیں، اس کا ایک منٹ رہ گیا ہے۔ 76 لاکھ لوگوں کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بتائیں۔ نہیں بادامی صاحب، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 73 لاکھ لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ نہیں کہا آپ نے، بالکل نہیں کہا آپ نے، کہا حرام ہوگا، آپ نے کہا حرام ہوگا چونکہ ایجنٹ ہے یہ ہے، تو حرام کام میں تو گناہ ملتا ہے نا سر، 76 لاکھ لوگوں کو گناہ ملے گا۔ جب آپ ایک اچھے اور مثبت اور دینی پروگرام کے مقابلے میں اور دینی اور مذہبی شخصیات کے مقابلے میں ان شخصیات کو ووٹ دیتے ہیں، یہ آپ ووٹ کے ساتھ امانت کے ساتھ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ اور امانت میں خیانت کرنا حرام ہے؟ امانت میں خیانت کرنا اذا اؤتمن خان، امانت میں جو بھی خیانت کرتا ہے پیغمبر کی روایت کے مطابق یہ منافق کی خاصہ اور علامت ہے۔ اور منافقین کا تو بڑا کڑا احتساب ہونا ہے قیامت میں۔ بادامی صاحب میں یہ بات یعنی 76 لاکھ لوگوں کا احتساب ہونا ہے نا؟ حافظ صاحب ہاں یا نا میں جواب تو دے دیں، بتا تو دیں، آپ وضاحت تو کر دیں۔ میرے کافی دوستوں نے ووٹ نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ بتاؤ ہمیں گناہ ملے گا نہیں ملے گا، آپ بتا ہی نہیں رہے۔ بادامی صاحب، میں آپ کے منہ میں الفاظ نہیں ڈالنا، میں کہہ رہا ہوں اپنی رائے دیں، آپ کہیں ہاں یا نا، بس یہ بتا دیں۔ جس نے بھی ووٹ غلط استعمال کیا ہے، ان 76 لاکھ لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ حیثیت امانت اور شہادت کے غلط استعمال کیا ہے، ان 76 لاکھ لوگوں نے کیا؟ بالکل، اگر انہوں نے غلط استعمال کیا، انہوں نے خیانت کی، اور خیانت کرنے والا منافق اور منافق کرنے والے کا کڑا حساب یعنی کہ گناہ، 76 لاکھ لوگوں کو گناہ ملے گا۔ آخری بات کر دیں حافظ مفتی کبھی صاحب، میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، فائنل ورڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا ایک دینی مزاج ہے
دینی مزاج کے وہ لوگ ہیں. انہوں نے متحدہ مجلس عمل کو جب انہوں نے کہا کہ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم ہے، انہوں نے ان کو بڑا کثرت کے ساتھ ووٹ بھی دیا اور ان کو حکومت میں بھی لائے. 5 سال میں ان کے کردار کو بھی دیکھ لیا، ان کی کرپشن کو بھی دیکھ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، منافقت کدھر ہے اور ایمان کدھر ہے، خیر والا آدمی کون ہے، شر والا آدمی کون ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کون آدمی ایسے ہے جو ہمارے ملک کے لیے دینی حوالے سے بہتر ہے، کون ہے وہ شخص جو امریکہ کے ڈرون حملوں کے حوالے سے ایک مضبوط کردار. چلے میں الزامات کا نیا سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہتا، جا کے دھرنا رکھتا ہے، ورنہ پھر ان کو جواب دینے کا مجھے موقع دینا پڑے گا، اس لیے میں اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہاں تک میں آج کی حد تک اس گفتگو کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، جناب حافظ جناب مفتی عبدالقوی صاحب کا اور حافظ حمداللہ صاحب کا. facebook.com/11HOURPK ہمارا ای میل ایڈریس ہے. اپنے طور پر اس کو کنکلوڈ کریں گے بریک کے بعد.